بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ایف آئی آر کے حوالے سے ہے۔ میرے کچھ سبسکرائبرز نے مجھے بار بار کمنٹس میں کہا کہ آپ ہم کو اس فوجداری مقدمات کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ میرے بھائیوں، میرا کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی میری بات چیت اسکرپٹڈ نہیں ہوتی۔ یہ سب میں اپنے تجربات کی بنیاد پہ جو میں نے وکالت کے پیشے میں وہ دیا، اس کے حساب سے میں بتاتا ہوں تاکہ عام آدمی کو اس کی سمجھ آسانی سے آ جائے۔ اگر قانون کی کتابیں پڑھ کے میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ الفاظ استعمال کروں گا تو شاید آپ کے سمجھنے کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ ہر آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ اس کو وہ سمجھ لے۔ لہذا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو آسان الفاظ کے اندر آپ تک بات پہنچ جائے وہ آپ کے لیے موزوں رہے گی اور سمجھ میں آسانی رہے گی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہم کو دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ ویڈیو کو بڑی جلدی کنکلوژن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ٹک ٹاک کی طرح 10 سے 15 منٹ کے اندر بات پوری ہو جائے۔ لیکن میں یہ آپ کو عرض کر دوں، یہ جو ویڈیو جو میں آج بنا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو سن لی اور تھوڑا سا وقت اپنی قیمتی وقت میں سے مجھے دے دیا تو شاید آپ کے لیے زندگی بھر ایک بہتری کا راستہ بن جائے گا اور سمجھ اور بوجھ میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو جو بھی مشکلات سامنے آئیں گی، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اللہ آپ کو حفاظت میں رکھ کے اس ویڈیو سے آپ کو کافی سوجھ بوجھ ہو جائے گی اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم کو پہلے ایکشن کرنا چاہیے اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کے سامنے تکلیف ہے۔ تو لہذا میری درخواست ہے کہ آپ تھوڑا مجھے سن لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اگر کوئی سوال ہو تو بے دھڑک ہو کے مجھے کمنٹس میں بھی دیجئے اور مجھ سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ ہر چیز اور بتاؤں گا، کیونکہ یہ ٹائم کے اندر اگر میں باریکیوں میں جاؤں گا تو وہ بہت ٹائم لے لے گا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کر لوں اور آپ تک وہ باتیں پہنچ جائیں جو کہ ضروری ہیں۔ تو لہٰذا بات شروع کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے اور آج تک ہم اسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس کے اندر تبدیلیاں بھی آتی رہیں، امینڈمنٹ بھی آتی رہیں، لیکن وہ مختلف نوعیت کی ہیں۔ لیکن جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے وہ سیکشن 154 اور پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ میں دیا گیا ہے اور طریقہ کار ہے کہ اس طریقے سے اس کے اندر ایف آئی آر لکھی جائے گی، رجسٹر کی جائے گی۔ جو بھی رپورٹ ان کے پاس آئے گی پولیس اسٹیشن میں وہ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں کچھ اور آگے بڑھاؤں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایف آئی آر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو شخص چاہے وہ وکٹم ہو، اور ضروری نہیں کہ وکٹم ہی جا کے ایف آئی آر کٹوائے، کوئی اور شخص جس نے وہ واقعہ دیکھا ہے یا جس کو اس کی واقفیت ہے، وہ چاہے اس کا رشتہ دار ہے یا نہیں، اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ تھانے میں جاتا ہے اور جا کے رپورٹ لکھاتا ہے اور رپورٹ کو پولیس اسٹیشن کا جو انچارج ہوتا ہے وہ اس کو ایف آئی آر جو ایک رجسٹرڈ ریکارڈ ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے گزیٹڈ ہوتا ہے اور پرنٹنگ پریس سے چھپتا ہے، اس میں سے کوئی کاغذ ضائع نہیں ہو سکتا، کوئی کاغذ نکالا نہیں جا سکتا، اور جس طرح سے وہ کتاب سیریل وائز چھپی ہوتی ہے اس کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اور اس کے نیچے پھر آپ سے لکھنے والا اپنا دستخط کرتا ہے اور کمپلینٹ کا دستخط ہوتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک سرسری سی بات بتائی۔ اس میں مختلف کالمز ہوتے ہیں، جیسے کہ کس وقت رپورٹ کی گئی، کتنے بجے واقعہ ہوا، کیا کیا ہوا، کون رپورٹ لکھانے آیا، اور پھر نیچے اس کی دفعات ہوتی ہیں اور اس کے نیچے پھر پوری اسٹوری ہوتی ہے۔ اسٹوری اس لیے ہوتی ہے کہ جو واقعہ ہوتا ہے اور جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ آ کے تھانے میں بتاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایسے ایسے ہوا ہے، اور اس کو پولیس کا ذمہ داری ہے کہ ویسے لکھیں۔ اس میں دو طریقے کے اوفینسز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کاگنیزنس، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ پولیس ایکشن لے سکتی ہے، اور دوسرا ایسے ہوتا ہے نان کاگنیزنس، یعنی اس کے اوپر پولیس اگر سمجھے تو کاگنیز نہیں بنتا تو وہ نہیں لیتی۔ لہٰذا یہ دونوں مختلف شکلیں، لیکن کاگنیزنبل اوفینسز جس کے اوپر پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ
انویسٹیگیشن فوراً شروع کرے تاکہ جرم کرنے والے لوگ پکڑے جائیں۔ اس کے اندر جتنی تیزی اور تیز رفتاری سے انویسٹیگیشن ہوگی اور پولیس جرائم پیشہ افراد کے پیچھے جائے گی، اتنی جلدی وہ پکڑے جائیں گے۔ اگر ڈیلے ہوتا رہتا ہے تو پھر ہر ایک کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اسکیپ کر جائے اور چھپ جائے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد ایک اور بھی ہے۔ جب ہم ایف آئی آر کٹوانے جائیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اگر اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے کسی کیمرے سے، اگر اس واقعے کو آپ نے فلم بند کر لی ہے تو اس کا بہترین ریکارڈ وہ ہے، اسے ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے اور اسی کے مطابق ایف آئی آر کاٹنی چاہیے۔ ایک دوسرا کیمرہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک کیمرہ ہے، یہ بھی وہ ساری چیزیں جو آپ نے دیکھی ہیں وہ اس کیمرے کے اندر، آنکھ کے کیمرے میں آ گئی۔ آپ کے کان وہ وائس ہیں جو آپ سنتے ہیں، تو کیمرے جو آپ کی فوٹوگرافی ہے وہ آنکھ میں آ گئی، کان کے اندر وہ جو گفتگو ہوئی وہاں پر وہ آ گئی۔ اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے صرف ایک انسان کے پاس واحد چیز رہ جاتی ہے وہ زبان۔ اب زبان کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جو چیز آپ نے دیکھی اور جو چیز آپ نے سنی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سچائی کے ساتھ بتانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے اس میں جھوٹ ملاوت کی یا کسی اور غیر ضروری آدمی کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا، میرے زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایف آئی آر، وہ مقدمہ کبھی بھی مجرموں کو سزا دلانے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ سب سے پہلے جو دیکھیں، جو سنیں، اس کو ایسے ہی اپنی زبان کے ذریعے کاغذ کے اوپر لکھیں تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اور جب آپ ایف آئی آر کٹوانے جائیں، تھانے میں رپورٹ کرانے جائیں، تو آپ یہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں اور اپنے سامنے دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہی ایف آئی آر میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ پولیس والے لاپرواہی کرتے ہیں، وہ اور انداز سے لکھتے ہیں۔ کیونکہ ایک بات جب آپ سن رہے ہیں اور پھر آپ وہ بات دوسرے آدمی کو بتاتے ہیں تو اس کے اندر لفظوں کا آگے پیچھے ہونا لازمی ہے، اور یہ ہمارا سسٹم ہے جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں لیکن جب لکھتے ہیں تو ان کے الفاظوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کمپلینر نے جو شکایت کرنے گیا ہے، جو ایف آئی آر کٹوانے گیا، اس پہ لازم ہے کہ وہ یہ غور کرے کہ جو کچھ اس نے کاغذ پہ لکھا ہے، اور اگر وہی ایز اٹ از ایف آئی آر میں آنا چاہیے تو پھر تو آپ نے اپنے ذمہ داری پوری کر دی۔ لیکن اگر آپ نے ان کو بتایا، ان کو زبانی بتایا، اورلی بتایا، تو وہ پھر جب لکھتے ہیں پولیس والے تو اس کے اندر واقعے کے اندر توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، یعنی وہ سیریز، وہ سیکوینس خراب ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ایف آئی آر کا سکسیس ہونا اور مجرموں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو سزا دلانا عدالت سے مشکل کام ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک بنیادی کاغذ ہے۔ کسی بھی فوجداری کاغذ کا پہلا کاغذ اگر عدالتیں دیکھتی ہیں وہ ایف آئی آر ہے۔ یہی ایک ایسی بنیاد ہے بلڈنگ کی جس پہ پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہی ایف آئی آر غلط ہو جائے، واقعہ کی تشریح صحیح نہ ہو، اس کے اندر واقعے کی صحیح تصویر اس کے اندر موجود نہ ہو، تو چین آف سٹوری جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس مسئلے کو یا اس جرم کو تقویت ملتی ہے اور کرنے والے بچ جاتے ہیں۔ لہٰذا سب سے اہم بات یہی ہے کہ یہ نہ پرواہ کریں کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں سچ کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ اس سچ کے اندر ملاوٹ کر دی، یعنی مثال کے طور پہ دو آدمیوں نے واقعہ کیا، آپ نے دو آدمی اور ڈال دیے، اپنی دشمنی کی بنا پہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ کچھ اور صورت ڈال دی، تو آپ اس سٹوری کے اندر ان کو کیسے فٹ کریں گے، ان کو کیسے ان کے اوپر کیس بنائیں گے، کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اور جو آدمی موجود نہیں ہوتا اس کو اس کہانی کے اندر یا اس کہانی کی سٹوری کے اندر اگر آپ فٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو بک کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے کیا نقصان ہوگا کہ جو ساری کنسیپٹ ہے اس کیس کا، سارا تھیم جو ہے اس کیس کا، وہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ان کا انوالومنٹ نہیں ہوتا اور آپ ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے
सच मैं बार बार कहता हूँ, जो आपके साथ वाक़या हुआ वो गलत हुआ। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत सही हुआ, लेकिन ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने सही बताया, जो वाक़या जैसे हुआ, जो आपने सुना, क्योंकि जो आँख देखती है उसको हम आई विटनेस कहते हैं। जब आई विटनेस कोई बात कहती है तो उसको 100% हम सच्चा मानते हैं। इसलिए इस एफआईआर का भी लिखाने वाला, ये लिखने वाला, दोनों ईमानदार हों। जो आपने देखा एज इट इज़ वही एफआईआर कटनी चाहिए। अब आगे हम चलते हैं। तो आपने सुना होगा बहुत दफ़ा कि जब पुलिस वाले एफआईआर काटते हैं, लिखते हैं, तो उस स्टोरी के हिसाब से उसमें जो कुछ भी लिखा गया है, ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी दफ़ात लगाई जाए जो कि इस मुकदमे को बनाया जा सके। तो सबसे पहले उस स्टोरी के मुताबिक जो चीज़ आपने उसको नरेट की है, बताई है, उसके मुताबिक पुलिस वाले पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें 154 का मैंने पहले ज़िक्र किया एफआईआर का, इसी के अंदर मुख्तलिफ़ दफ़ात लिखी हुई हैं, जिसके अंदर वो ये करते हैं कि उसको देखते हैं, उसके मुताबिक उस वाक़यात की जो जो दफ़ात लगती हैं वो दफ़ात वहाँ से ली जाती हैं और उनको एफआईआर में नहीं लिखी जाती, लेकिन उनके जो करस्पॉन्डिंग पाकिस्तान पेनल कोड है, जिसके अंदर सज़ाएँ लिखी गई हैं कि इन जुर्म की सज़ाएँ क्या होंगी, उनकी दफ़ात अलग हैं। मिसाल, मैं मोटी मिसाल देता हूँ आपको। अगर कोई कत्ल की आप एफआईआर कटवाते हैं तो पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 300 में कत्ल आम को बताया गया, तारीफ़ दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, लेकिन सज़ा जो है वो पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर दी गई है 302 की। अब 302 जब लिखा जाता है तो वो कत्ल की सज़ा है। एफआईआर में सज़ा लिखी जाती है कि ये वाक़या हुआ, इस आदमी के साथ ये हुआ, और इसकी हम जो रिज़ल्ट आता है, जो इसको कंक्लूजन करते हैं, वो 302 है। आप इस तरह से बाकी सेक्शंस भी लगाए जाते हैं, जैसे जैसे वाक़यात की स्टेजेस होती हैं उसके हिसाब से। तो मुराद मेरी आपको बताने की है कि जब आप एविडेंस, सबूत आपके पास मौजूद हों तो उनको झूठ बोल के ज़ाया ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। अब पुलिस को तो आपको हालात का पता ही है कि पुलिस क्या कुछ करती है ये और किस तरह से लोगों के साथ डील करती है। उनसे भी आपको डिफेंड करना है अपने आप को, उनसे भी आपको डिस्टेंस रखना है ताकि आप वो काम कर सकें जो सही हो, जेन्युइन हो। आप ये देखिएगा कि जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं वो आज तक क्यों नहीं कामयाब होते, क्यों अदालतों से जराइम पेशा अफराद छूट जाती है। उसकी सबसे बुनियादी वजह यही होती है कि जो एफआईआर कटती है उसके अंदर इतनी खामियां होती हैं, इतनी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से वकील साहबान अदालत में ये साबित करने के कर देते हैं कि जनाब ये एफआईआर झूठी दाखिल हुई है, ये वाक़या जिस तरह बताया गया ऐसा ज़हूर पज़ीर नहीं हुआ। लेकिन जब डाउट हो जाएगा एफआईआर में, जब उसके अंदर टूट फूट हो जाएगी, अदालत ये तय कर लेगी कि इसके अंदर बड़ी खामियाँ हैं और ये वाक़या ऐसा नहीं हुआ जैसे बयान किया। ये तो एक हकीकत होती है कि आदमी तो मर गया, लेकिन वाक़ये को वो उससे जोड़ने के लिए हमको हकीकत पसंद होना चाहिए, सच्ची बात करनी चाहिए। उससे अमूमन केस मजबूत हो जाते हैं और बिल्डिंग क्रिमिनल केस की जो बिल्डिंग मैं कहता हूँ वो मजबूत होती चलती है और फिर आखिर में जराइम पेशा अफराद को सज़ा मिल जाती। लिहाजा बात ये सामने आई, कोई शख्स भी अगर कोई वाक़या देखता है तो वह एफआईआर कटवा सकता है। पुलिस चाहे और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ख़ुद भी एफआईआर काट सकती है। अगर कोई आदमी एफआईआर काटने या कोई उसका रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, कोई आगे नहीं बढ़ता है, लोग डरते भी है पुलिस से, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ख़ुद उस वाक़ये की एफआईआर कटवाए। यहाँ पर एक बात और ज़हन नशीन कर लीजिए कि जिस इलाके में एफआईआर होती है और जिस इलाके में पुलिस स्टेशन होता है उसी इलाके में वाक़या होना ज़रूरी है। अगर उस थाने के अंदर वो वाक़या नहीं हुआ तो वो थाना एफआईआर नहीं काटेगा, ये वही थाना काटेगा जिसके पास ये थाना मौजूद है। आप आगे थोड़ा देखते लेते हैं। वो ये है कि इस एफआईआर का जो मकसद होता है
وہ میں نے پہلے بتایا کہ کتاب ہوتی ہے جو گورنمنٹ گزٹ ہوتی ہے، اس کے اندر سے کوئی پیج ضائع نہیں کیا سکتا، کسی چیز کو پھاڑا نہیں جا سکتا، تو اس کے اندر ایک اصل ہوتی کاپی، اصل کی 2 کاپیاں ہوتی ہیں جن سے کاربن لگا کے لکھی جاتی ہے، ساتھ ساتھ ایک روزنامچہ ہوتا تھانے کے اندر، اس کے اندر رپٹ نمبر لکھتے ہیں کہ جب آپ تھانے میں جاتے ہیں تو وہ انٹر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی آیا اور اس نے یہ کاغذ دیا، یہ رپورٹ لکھا، یہ اس طرح واقعہ کرتے ہیں، وہ رپٹ نمبر بھی روزنامچے میں جو انٹری ہے وہ ایف آئی آر میں بھی ہوتی ہے، وقت کی بھی تعین ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آیا، اس وقت پہ آیا، اس طرح طرح. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ہوشیار رہیں کہ روزنامچے پہ بھی آپ کے معاملے کا انٹری ہونی چاہیے، آپ کی ایف آئی آر صحیح کٹنی چاہیے، ہر چیز پراپر ہونی چاہیے. اور جب وہ آپ کو سنا رہا ہے پڑھ کے، کیونکہ جو رپورٹ لکھ رہا ہے ایس ایچ او یا اس کی ڈائریکشن پہ کوئی اور آدمی لکھ رہا ہے تو وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا. جب آپ تسلی کر لیں گے کہ یہ بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے تو اس کے بعد وہ نیچے دستخط اپنے بھی کرے گا اور آپ سے بھی کرائے گا. یہ تو ایک میں نے روٹین کی بات بتائی ہے. اہم بات جو بتائی ہے میں نے کہ ایف آئی آر کو کس طرح کٹوانا ہے، اس کے اوپر کس طرح سے نظر رکھنی ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، سچا واقعہ بتائیں، سچی بات کریں اور پولیس سے نہ ڈریں. پولیس آپ کو تھریٹن بھی کرے گی کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، بالکل نہ گھبرائیں. جب آپ نہیں گھبرائیں گے اور صحیح ایف آئی آر کٹ جائے گی تو جرائم پیشہ افراد آپ سے گھبرائیں گے، کیونکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں، وہ تو جرم کر کے بھاگتے کیوں ہیں؟ اگر اتنے دلیر ہیں تو جرم کر کے وہیں کھڑے رہیں تاکہ اگر پولیس آئے یا لوگ اس کو پکڑ لیں. وہ ڈرپوک ہوتے ہیں، اسی لیے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ بھاگتے ہیں تو پیچھے بڑی شہادتیں چھوڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا ان شہادتوں کا بھی تحفظ آپ نے کرنا ہے تاکہ جب پولیس انویسٹیگیشن سٹارٹ کرے تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ میں بعد میں ذکر کروں گا، کیونکہ اب میں بات کرتے ہوئے سلپ بھی ہو جاتا ہوں کہ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے بات، کیونکہ قانون کی باتیں ایسی دلچسپ ہوتی ہیں کہ زندگی اس میں گزاری ہے تو کہیں سے کہیں بات نکل جاتی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ریزرو کرتا ہوں، پھر ایف آئی آر پہ ہی آتا ہوں. تو اس ایف آئی آر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جیسی وہ ایف آئی آر کٹتی ہے تو پولیس اور قانون موشن میں آ جاتا ہے، یعنی وہ تفتیش پہ چلا جاتا ہے. فوراً وہ کوشش کرتا ہے کہ جائے وقوع ہے جائے لوگوں کو بھی اریسٹ کرے جن کے نام نامینیٹ کیے ہیں، ان کی تفتیش کرتا ہے. اور اگر یہ ایف آئی آر نہ کٹے تو تھانے کے بعد تو کوئی وہی نہیں آئے گی. جب وہی نہیں آئے گی تو وہ قانون کیسے موشن میں ہوگا؟ اور آپ انصاف مانگتے رہیں گے. انصاف تو جب ملے گا جب ایف آئی آر صحیح کٹے گی، پولیس موشن میں آئے گی، لوگوں کو پکڑے گی، ایویڈنس اکٹھی کرے گی، کیس کو مضبوط کرے گی. تو یاد رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا آپ کا سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ ایف آئی آر ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی قسم کی بھی زیادتی ہوتی ہے، اس کو چھپائیں نہیں، اس کے لیے ایف آئی آر کٹوائیں اور کوشش کریں کہ جلد سے جلد کرائیں. اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ تاثر نہ آئے کہ یہ سوچ سمجھ کے اور آفٹر تھاٹ کر کے پورا پلاننگ کر کے آئے. اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسی واقعہ ہو اسی وقت ایف آئی آر کٹ جانی چاہیے، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اگر پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹتی آپ کی تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے، اس کا ایک الگ پروسیجر ہے، اس پہ بھی میں بات کروں گا. لیکن آج جو موضوع تھا وہ ایف آئی آر کی حد تک تھی. میں نے اس کی تعریف انگریزی میں نہیں بتائی آپ کو، اس کا ٹرانسلیشن نہیں بتایا، میں نے آپ کو ایف آئی آر کٹوانے کی اہمیت کا بتایا. اور سب کچھ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ اس کے مطابق کام کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس کے لیے میں یہ عرض بھی کروں، ہر آدمی کو وہ بتائیں، پاکستان کے اندر بڑے مسائل ہیں، اس سے ہر آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس کے جو مسئلے ہیں وہ کس طرح سے حل ہونے ہیں. اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جب پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو ہر آدمی تیار ہوتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا نہ خواستہ حادثہ ہو سکتا ہے، ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. اسے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اس کا علم ہو تاکہ اس کا استعمال ہو جائے. آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر بات